زیر صاحب منگنی کی ابھی بات ہو رہی تھی، منگنی ہو جاتی ہے، دونوں کا اتفاق ہو گیا، منگنی کے بعد لڑکے اور لڑکی کا ملنا آپس میں کس حد تک جائز ہے؟ اسلامی نقطہ نظر سے کیا اجازت ہے؟ دراصل یہ جو ابھی پہلے میں نے سوال کا جواب عرض کیا وہی تقریباً اس کا جواب ہے، اور جیسے محترم کالوں صاحب نے بڑی وضاحت سے منگنی کی حیثیت بیان کی ہے کہ منگنی کو نکاح سے الگ رکھا ہے، اور منگنی اس لیے ہے کہ اس میں انسان جائزہ لے لے، حالات ایک دوسرے کے خاندانوں سے، ایک دوسرے کے حالات سے آگاہ ہو جائے، اور یہ دیکھ لے کہ دونوں خاندانوں کی موافقت ہے۔ اب اس میں اگر لڑکا لڑکی میل جول شروع کر دیں تو وہ شاید کئی خرابیوں کا باعث بن جائے۔ اس لیے اسلام نے صرف، جیسے میں نے پہلے بڑی تفصیل سے عرض کی، کہ صرف لڑکی اور لڑکے کو ایک دوسرے کو دیکھنے کی اجازت دی ہے منگنی کے بعد، اور وہ نکاح سے پہلے ہے، نکاح کی اور حیثیت ہے اور منگنی کی اور حیثیت ہے۔ جس طرح محترم کالوں صاحب نے بڑی تفصیل سے منگنی کی وضاحت کی ہے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دراصل ہی ارشاد کو ہی کالوں صاحب نے کھول کے بیان کیا ہے۔ میں وہ حضرت صاحب کے الفاظ پڑھ دیتا ہوں۔ بدر 27 جون 1907 میں ہے کہ کسی نے سوال کیا تو اس پہ حضور نے فرمایا اس بارے میں کہ منگنی اگر کی ہو اور کوئی مسائل پیدا ہو جائیں تو یہ نکاح نہیں ہے، اس کو توڑا جا سکتا ہے۔ اور حضرت صاحب فرماتے ہیں کہ منگنی تو ہوتی ہی اس لیے ہے کہ اس عرصے میں تمام حسن و قبح معلوم ہو جاویں، منگنی نکاح نہیں ہے کہ اس کا توڑنا گناہ ہو۔ تو جب منگنی دراصل ایک ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ اس ایسا معاہدہ نہیں ہے کہ اس کے نتیجے میں ایک دوسرے کے حقوق و فرائض جو ہیں وہ اسٹیبلش ہو جاتے ہیں، بلکہ یہ جس طرح آپ نے کہا ایک پرائمری سٹیج ہے اور ایک تو ابتدائی اس کا ایک قدم ہے۔ اس لیے اس کے بعد لڑکے لڑکی کو اسلام نے کھلم کھلا ملنے کی اجازت نہیں دی۔ وہی جو صورت پہلے بیان کی کہ ایک نظر بڑوں کی موجودگی میں وہ ایک دوسرے کو دیکھ لیں، اور وہ بھی دراصل احادیث کی روشنی میں ہی اس کی اجازت ہے، اور اسی قدر ہمیں چلنا چاہیے جو ہمیں اسلام عطا کرتا ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے۔